السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ دو معاملات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پہلا، ہمارے پاس سیاسی جماعتوں کے منشور موجود ہیں اور ملک کی معیشت کا جو احوال ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی پریشانیاں اور خاص طور پر اس کی قیادت کے خلاف سائفر کیس، جس میں اب شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو سرکاری وکلا سے کام چلانا پڑے گا، ان کے اپنے وکلا تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہوں گے اور دوسرے سیگمنٹ میں جناب علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں گے۔ پاکستان کی معیشت اس وقت آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر ہے۔ آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے مل رہے ہیں، تمہاری معیشت چل رہی ہے، اور بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جو اصلاحات اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، نگراں حکومت کے دور میں بھی کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، اور آنے والی حکومت کو لا محالہ وہ اصلاحات کرنی پڑیں گی معیشت کے لیے، تبھی معیشت آگے چل پائے گی۔ اس کے لیے ایک بھرپور مینڈیٹ کی ضرورت ہوگی۔ بہرحال نون لیگ کا منشور آج جاری ہوا ہے، انتخابات سے 12 دن پہلے، اور الیکشن کیمپین میں تقریباً 11 دن باقی بچے ہیں تب یہ منشور سامنے آئے۔ تو سوال یہ بھی ہے کہ اگلا الیکشن انتخابی منشور پہ لڑا جائے گا یا نظریے پہ لڑا جائے گا؟ وہ نظریہ جو کل نواز شریف صاحب کا تھا، آج ان کے مخالفین کا ہے۔ جو چیدہ نکات ہیں منشور کے، نون لیگ کے منشور کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ یہ منشور جو ہے کہتا یہ ہے کہ مالی سال 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی کی جائے گی، 4 سال میں مہنگائی 4 سے 6% تک لائی جائے گی، 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دی جائیں گی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 1.5% تک کیا جائے گا، 3 سال میں اقتصادی شرح نمو 6% سے زائد پر لائی جائے گی، 5 سال میں غربت میں 25% کمی کا ہدف رکھا گیا ہے، افرادی قوت کی سالانہ ترسیلات زر کا ہدف $40 ارب رکھا گیا ہے، 5 سال میں بے روزگاری میں 5% کمی کی جائے گی، 4 سال میں مالیاتی خسارہ 3.5% یا اس سے کم کرنے کا ہدف، 5 سال میں فی کس آمدنی $2000 کا ہدف، برآمدات کو داخلی ٹیکسوں سے استثناء دیا جائے گا، پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا، آرٹیکل 62 اور 63 کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا جائے گا، عدالتی، قانونی اور انصاف کے نظام میں اصلاحات لائی جائیں گی، نیب کا خاتمہ کیا جائے گا، عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی جائے گی، اعلیٰ تعلیم کے لیے بجٹ میں 0.5% کا اضافہ کرنا ہے، ملک کے 5 بڑے شہروں کو آئی ٹی سٹی بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو آگے ہم پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے، پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، بہت مختصر سا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت میں آ کر 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کریں گے، پاکستان بھر کے بچوں کو مفت تعلیم دیں گے، 5 سالہ دور حکومت میں تنخواہ ڈبل کرنے کو ترجیح دیں گے، غریبوں کے لیے 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیں گے، یوتھ کارڈ کے ذریعے نوجوانوں کو 1 سال تک مالی امداد دیں گے، مزدوروں کے لیے بے نظیر انکم کارڈ متعارف کرائیں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ملک بھر میں صحت کا مفت نظام متعارف کرائیں گے، ہر ضلع میں گرین انرجی پارک کھولیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ کے طرز پر کسان کارڈز لائیں گے، تمام ڈویژنز میں یوتھ سینٹرز قائم کریں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ مختصر جو ہے وہ استحکام پاکستان کا منشور ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ 12.5 ایکڑ تک کے کسانوں کو ٹیوب ویل پر بجلی مفت فراہم کی جائے گی، نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بلا سود قرضے ملیں گے، 300 یونٹ بجلی تک کے صارفین کے بل حکومت ادا کرے گی، موٹر سائیکل والوں کو آدھی قیمت پر پیٹرول دیں گے، بے گھروں کو 3 مرلہ پلاٹ دیے جائیں گے، کچی آبادی کے لوگوں کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ تو بڑے بڑے دعوے ہیں، معیشت کا جو احوال ہے اس کو سامنے رکھیں گے، اور الیکشن کے ماحول کو، ملک کے مجموعی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کریں گے۔ جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ مسعود صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو دعوے کرتی ہیں سیاسی جماعتیں، الیکشن میں جو ان کی تقریریں ہوتی ہیں وہ بھی کسی اور نوعیت کی ہوتی ہیں، دعوے بھی کسی اور نوعیت کے ہوتے ہیں، اور بعد میں وہ بدل جایا کرتے ہیں۔ اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اس کے تناظر میں جو معاشی صورتحال ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں گے کہ اس وقت ہماری معاشی صورتحال ہے کیا؟ جی، معاشی صورتحال ہماری جو پچھلا 23 گزرا ہے اس پہ ظاہر ہے کہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اچھی نہیں تھی، اور 23 کا اگر آپ سال دیکھیں تو جنوری سے جون تک تو بہت ہی خستہ حال تھا۔ معیشت میں مہنگائی فروری، مارچ، اپریل، مئی میں ریکارڈ ہوئی ہے، 35-40% ہر مہینے بڑھتی رہی مہنگائی۔ تو جون تک بہت برا حال تھا، لیکن جون میں جب آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا شہباز شریف نے پیرس میں جا کے، جس میں وہ ڈار صاحب کو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے تاکہ وہ معاہدہ ہو سکے، تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آئی ہے،
تھوڑی سی نومبر دسمبر میں مہنگائی کی کمی آئی ہے، بہت نہیں، تھوڑی سی کمی آئی ہے، تو کچھ چیزیں اچھی طرف جا رہی ہیں۔ بہت ضروری ہے اس وقت، جو ایسا آپ نے ابتدائیے میں فرمایا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے پیسے نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا ملک کا کاروبار نہیں چل سکتا، لہذا آئی ایم ایف سے بات کرنا بہت ضروری ہے، اور مہنگائی کم کرنے کے لیے حکومت کو بڑی تیزی سے بڑے مثبت اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ جو منشور ہم نے دیکھے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں مہنگائی کم ہو، لیکن یہ کم از کم اوبویسلی سیاسی جماعتوں کو یہ بات پتہ ہے کہ مہنگائی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ٹھیک، اچھا پہلے ان اصلاحات کی بات کر لیتے ہیں جو بہت زیادہ ناگزیر ہیں، یعنی گردشی قرضے سے ہمیں جان چھڑانی ہے، ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اس میں پی آئی اے ہے، اس میں ڈسکوز ہے، اس میں دیگر کارپوریشنز ہیں۔ آگے اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اور جو الیکشن کا ماحول ہے اس میں تو لگتا ہے کہ کلیئر مینڈیٹ کسی جماعت کے پاس نہیں ہوگا، تو اگر ایک قومی حکومت بنتی ہے جیسا کہ زرداری صاحب پہلے کہہ چکے ہیں اور بہت امکان بھی اس بات کا ہے، تو کیا کسی بھی جماعت کے منشور پر عمل کرنا ممکن ہو پائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ منشور جو ہیں یہ قابل عمل ہیں، سچی بات سے آپ کو بتاؤں، یہ خواہش کسی کی ہو سکتی ہے، توقع نہیں کرنی چاہیے، اس پہ امید کر سکتے ہیں، توقع نہیں کر سکتے۔ جہاں تک آپ کی بات آپ نے کہی کہ مینڈیٹ کی، تو یہ بات درست ہے کہ کسی ایک پارٹی کو مینڈیٹ نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت عوام جتنی دل برداشتہ ہے، میں نے نہ 18 میں کبھی دیکھی ہے، نہ 13 میں دیکھی ہے، نہ 8 میں دیکھی ہے، یا کسی اور انتخابات سے پہلے، لیکن بہت ضروری ہے کہ جو بیسک ریفارمز ہیں وہ ہم کریں، ورنہ یہ مسئلے سلجھا نہیں سکیں گے۔ تو اگر یہ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے اور اگر ان کو دوسرے اداروں کا بھی ساتھ ہوتا ہے، جو کہ ہوگا میرے خیال سے انشاءاللہ، تو پھر ان کو فی الفور جو ہے وہ بیسک ریفارمز کرنے ضروری ہیں۔ آپ گردشی قرضہ کم ہی نہیں کر سکتے اگر آپ نجکاری کی طرف نہ جائیں۔ اگر آپ حکومت کو اس پالیسی سے اور اس شعبے سے جب تک نکالیں گے نہیں، چاہے وہ آئی پی پیز کی گارنٹیاں ہوں، چاہے وہ ڈسکوز کی باتیں ہوں، آپ کو حکومت کو اس پالیسی سے نکالنا ہوگا۔ اسی طرح آپ کو ساتھ ساتھ پی آئی اے دیگر چیزوں کی نجکاری کرنی ہوگی۔ تو جب تک آپ یہ نہیں کر سکیں گے آپ کوئی کام نہیں کر سکیں۔ تو کیا یہ سیاسی پارٹیوں میں اتنی ہمت ہے، اتنی کرج ہے کہ وہ جا کے اب یہ نجکاری کی طرف جائیں، وہ جا کے صحیح اقدامات اٹھائیں، کچھ بڑے جو پاورفل لوگ ہیں ان کی سبسڈیز کاٹیں؟ اگر یہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی اور پاکستان ایک بہتر طریقے کی طرف جائے گا، اور اگر نہیں کر سکے تو 75 سال میں ہم جہاں پاکستان کو لے آئے ہیں، ہماری حکمرانی فیل ہو چکی ہے، اب مزید تو گنجائش بھی نہیں ہے فیل ہونے کی، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں، مشرف دور سے لے کر آج تک یہ نجکاری کا معاملات، یہ سبسڈیز کٹ کرنے کے معاملات یہ اٹھتے ضرور رہے ہیں، ٹیکس بیس بڑھانے کے معاملات اٹھتے ضرور رہے ہیں، لیکن کبھی قابل عمل اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیئر مینڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ چونکہ پارلیمنٹ میں بھی رہیں، سسٹم کا حصہ رہیں، ممکن ہے کہ ہو جائے؟ دیکھیں پاکستان میں مسعود بھائی آپ جانتے ہیں کہ ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ جو پارٹیاں جو انتخابات میں کے نتیجے میں جیت کے اور کولیشن حکومت بناتی ہیں، یہ ایک پیج پہ رہیں اور ایس آئی ایف سی کو استعمال کرتے ہوئے اگر یہ اس طرف چلے قدم اٹھائیں کہ نجکاری کی طرف جائیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اتنی اکانومی لے کر آ سکتا ہے اپنی، کہ جہاں پہ ہم دنیا سے کمپیٹ کر سکیں۔ لیکن اگر ہم اسی طرح وقت ضائع کرتے رہے، جس طرح ہم 75 سال ضائع کرتے رہے، اگر ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں ہوں، ہمارے بچے جو ہوں اسٹنٹڈ ہوں، ویسٹڈ ہوں، تو پھر یہ پاکستان دنیا سے کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے آدھے سے زیادہ بچے اسکول میں ہی نہ ہوں تو آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں دنیا سے؟ 0.5% تعلیم کے بجٹ بڑھانے کی بات کی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ وفاق کا بجٹ ہوگا، صوبوں کے بارے میں تو ابھی کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہائر ایجوکیشن کی بات، جی ہائر ایجوکیشن کی بات ہوئی ہے، تو مناسب ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میری تھوڑی سی سوچ اس پہ مختلف ہے۔ آپ بجٹ ضرور بنائیں، بہت سارے لوگ اپنے خود کا پیسہ بھی لگاتے ہیں، یہ تو حکومت وفاق کی طرف سے پیسہ ہے۔ اس میں دیکھیں فنڈامنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ہم نے ابھی اس میں بھی بجٹ میں بھی آیا ہے کہ ہم میڈیا کی یونیورسٹی کھولیں گے، ہم اور انجینئرنگ یونیورسٹیز کھولیں گے۔ پاکستان میں یونیورسٹیاں بہت ہیں، پاکستان میں ان میں
قابل اساتذہ نہیں ہیں پاکستان میں، ان میں اچھی پڑھائی نہیں ہو سکتی. تو اس وقت میرے خیال سے ہم کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے کہ جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں، بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹوں میں یونیورسٹیاں ہیں، بلوچستان میں، پنجاب میں، کے پی میں، پیسن میں. آپ ان یونیورسٹیز کو بہتر بنائیں، ادھر اچھے ٹیچرز لگائیں، ان کو اچھی تنخواہ ضرور دیں لیکن ان سے اچھا پڑھائیں. اگر اور اس کے بعد لیکن جو زیادہ ضروری ایجوکیشن ہے ہمارے لیے، سچی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے. جس ملک میں 78% 10 سال کا بچہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہو کسی زبان میں، اس میں آپ جتنے بھی ماسٹرز آف آئی ٹی کے پروگرام کر دیں، آپ کیونکہ آپ کے نیچے سے پودی نہیں آ رہی ہے. تو آپ کو پہلا جو کنسنٹریشن کرنا ہوگا وہ اس پہ کرنا ہوگا آپ کو اسکول، پرائمری اینڈ سیکنڈری اسکول ایجوکیشن پہ. لیکن اگر وفاق 500 ارب روپیہ لگاتی ہے ہائر ایجوکیشن پہ تو اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے، میں اس کے خلاف بالکل نہیں ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مالی سال 2025 تک مہنگائی 10% کم کی جائے گی. اگلے سال کی جو پریڈکشنز ہیں ہماری جی ڈی پی گروتھ کے حوالے سے وہ 2.5% تک کی ہیں. ممکن ہے یہ قابل عمل ہے؟ آپ نے پہلے بھی کہا کہ مہنگائی تو بہت کم نہیں ہو سکتی، لیکن 10% تک کمی کی بات کی جا رہی ہے. سر عموماً جب آپ مہنگائی کم کرتے ہیں تو آپ معیشت کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں. مہنگائی کم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ شرح سود بہت بڑھا دے، جو آج 22% پہ ہے. اگر اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھاتی رہے گی یا یہی رکھے گی تو گروتھ لانا بہت مشکل ہے. اب اگر نون یہ کہہ دیے کہ ہم گروتھ بھی لائیں گے 4%، تو اس کا مطلب ہے کہ شرح سود کم کرنی ہوگی. پھر کہتے ہیں انفلیشن بھی کم کریں گے، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں انلیس کہ انٹل آپ وفاق کا خرچہ، اخراجات کم کریں. لیکن کوئی ایسی چیز میں نے دیکھی نہیں ہے اس بجٹ کے اندر کہ جہاں پہ وفاق کے اخراجات کم کرنے کی بات ہوئی. انہوں نے ضرور کہا ہے کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھائیں گے، لیکن کس اور چیز پہ ٹیکس لگائیں گے؟ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 30% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 5 سال میں بڑھا دیں گے، 10% سے 13-13.5% لے جائیں گے، یہ انفلیشن کے علاوہ ہوتا ہے، یہ گروتھ کے علاوہ ہوتا ہے، تو یہ بہت زیادہ ٹیکس بڑھانا ہے. 0.8% آف جی ڈی پی سال کا، 0.7%، یہ کرنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ لیکن کہیں بتایا نہیں گیا ہے کہ اگر وفاق اخراجات کم کرے گی تو کہاں اخراجات کم کرے گی، وفاق ٹیکس لگائے گی تو کون سے ٹیکس لگائے گی. اور صرف یہ امید کرنا کہ ہم انفلیشن 10% کے اندر کر سکتے ہیں، تو یہ لائک ایسڈ کہ امید اس کی ضرور ہو سکتی ہے، اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ پہلے ہی جواب سے آپ نے ظاہر سی باتیں بتا دیا کہ ساری چیزیں لنک ہیں، کہ شرح سود بھی ہے اور انفلیشن بھی ہے اور گروتھ بھی ہے، تو ساری چیزیں، تو یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ قابل عمل لگتا نہیں ہے فی الحال. جتنی چیزیں یہ کرنے کے خواہ ہیں اتنی چیزیں نہیں نظر آتی ہوتے ہوئے. ظاہر ہے کہ جب آپ مینیفیسٹو دیتے ہیں تو آپ ساری اچھی اچھی باتیں ہی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ رواج ہے میرے خیال سے. ڈاکٹر صاحب، 5 سال میں 1 کروڑ گروتھ بھی، جی 6% گروتھ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے گروتھ بھی لانی ہے، میں اس پہ آ رہا ہوں، میں اس پہ 5 کروڑ نوکریاں. جی، اگر آپ نے گروتھ بھی لانی ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے گروتھ بھی لانی ہے تو پھر انفلیشن بھی کم کرنا ہے، انفلیشن کو آدھے سے کم کرنا ہے اور گروتھ کو ڈبل کرنی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کرنا مشکل ہوتی ہیں. اب آپ نے اگر 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں 5 سال میں، یعنی کہ 20 لاکھ نوکریاں سال میں دینی ہیں، تو آپ کو کم از کم 6% کی گروتھ چاہیے پاکستان میں، 5 سے 6% کی گروتھ چاہیے ہر سال. تو کیونکہ ان 2-3 سالوں میں تو یہ خود بھی وعدہ نہیں کر رہے کہ اتنی گروتھ ہوگی، تو مجھے 1 کروڑ نوکریاں شاید ہو جائیں پیدا، لیکن تھوڑا سا مشکل لگتا ہے انلیس کہ آپ آؤٹ ایئرس کے اندر 4-5 سال میں 6 یا 7% کی گروتھ کر لیں. اور وہ دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ ایگریکلچر میں گروتھ ہو رہی ہے یا مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہو رہی ہے. لیکن 5 سے 6% گروتھ ہوتی ہے، تب جا کے آپ کی 20 لاکھ نوکریاں نکلتی ہیں معیشت کے اندر. ٹھیک. اچھا، 5 سال میں غربت میں 25% تک کمی کا ہدف رکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 کروڑ اور کچھ 30 لاکھ لوگ پاکستان میں خطۂ غربت کے نیچے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو 6 کروڑ پہ لے جائیں گے. تو 3-3.25 کروڑ لوگ جو ایگزسٹنگ ہیں اور جو نئے آنے والے ہیں ان کو جانے سے روکیں گے، یعنی کہ 4 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں. یہ میرے خیال سے بہت ہی اچھا ارادہ ہے، اور یہ بالکل مثبت ارادہ ہے، ہونا بھی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے. ایک گروتھ اس خطۂ غربت سے نکالنے کے لیے جو پلان ہے وہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ وہ کیا پلان ہے. اگین وہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی امیدیں ہیں، ہماری توقع نہیں ہونی چاہیے.
اتنا زیادہ خاص 1.5-2 کروڑ لوگ کو خطۂ غربت سے آپ نکال سکتے ہیں، 4 کروڑ لوگوں کو نہیں نکال سکتے، تو چلیں 25% پہ نہیں گئے، 30-32% پہ آ جائیں گے، لیکن کم از کم یہ کمی کریں۔ اگین اس کے لیے آپ کو انفلیشن کم کرنا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بات کرنی پڑے گی کہ بسپ جو اس میں ہم 300-350 بلکہ 400 ارب روپے دیتے ہیں انکم سپورٹ پروگرام میں، اس کو ہم تھوڑا سا اس کو پھیلا بھی دیں اور اس کی اسٹائپنڈ کو بھی بڑھائیں، تاکہ غریب ترین جو 60 لاکھ عورتوں کو ہم پیسے دیتے ہیں ان کی تھوڑی سی مدد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ گریجویشن کروانا ہوگا، ان کے بچوں کو کوئی ہنر دینا ہوگا، تاکہ یہ خواتین کو جن کو ہم پیسے دے رہے ہیں اور کافی سالوں سے دے رہے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کو بیٹیوں کو، بیٹوں کو اگر کوئی ہنر ہو تو وہ پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور یہ بس سے گریجویٹ ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے انفلیشن کم کرنی ہوگی تو ہمیں ڈالر چاہیے، پیسہ چاہیے، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا، مگر انرجی کرائسس کے حوالے سے اس میں مجھے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ سولر کے ذریعے جو ہے وہ کچھ بجلی پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ ماضی میں ہمارے ہاں قابل عمل معاملہ نہیں رہا، 10,000 میگا واٹ کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ دعویٰ کتنا قابل عمل آپ کو لگتا ہے؟ اس سے مجھے تھوڑا سا خوف آیا، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 15,000 میگا واٹ اور لگائیں گے، جس میں تھرکول بھی ہوگا، نیوکلیر بھی ہوگا، دیگر چیزیں ہوں گی۔ اس وقت آج کے دن مسعود بھائی جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں 8-10 ہزار میگا واٹ کے مشینز بند رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی بجلی کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو مزید اتنی زیادہ بجلی لگانا جو ہے نا وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ اس وقت بھی ہم 2.1 ٹریلین روپے یعنی کہ 2100 ارب روپے ہم کو دینے ہیں، جو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، جو ہم کو سالانہ کیپیسٹی کاسٹ دینی ہے۔ سولر کی جو بات ہے وہ بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ سولر کی کاسٹ اتنی کم ہو گئی ہے کہ سولر لگا کے ہم کچھ اپنا جو نیچرل گیس کے اور امپورٹڈ کول کے پلانٹس ہیں وہ بند کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی کیونکہ ہم پیسے نہیں دے رہے وقت پہ لوگوں کو، تو بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو حکومت پاکستان نے جب ابھی ٹینڈر کیا تھا تو کسی نے بڈ نہیں کری۔ پاکستان نے حکومت یہ شہباز شریف صاحب کے زمانے سے، پی ڈی ایم کے زمانے سے یہ کام کر رہی ہے، لیکن کسی نے بڈ نہیں کری پاکستان کے اندر، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ان کو وقت پہ پیسے نہیں ملے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے جو ساتھ باتیں لکھی کہ ہم آئی پی پیز کے کانٹریکٹ اب نئے جو ہیں وہ روپے بیسڈ کریں گے، روپے میں کریں گے، تو اس سے مزید انٹرسٹ کم ہو جائے گا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا۔ تو مجھے یہ 10,000 میگا واٹ سولر کے لگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن سولر اگر تھوڑی سی لگ جائے تو وہ ملک میں بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن سولر کے علاوہ میرے خیال سے کوئی اور قسم کی بجلی، چاہے وہ ایٹامک بجلی ہو، نیوکلیر بجلی ہو، یا ہائیڈرو پاور ہو، یا تھرکول کا پاور ہو، اس کو اس وقت تھوڑا سا اس کو توفق کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آئی ایم ایف پروگرام میں ابھی ہم ہیں اور آگے بھی ہمیں آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا، لا محالہ جانا پڑے گا، تو ایسی صورتحال میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی روم بچتا ہے حکومت کے پاس؟ اب جو بات کر رہے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے لیڈران یہ فرما رہے ہیں کہ 300 یونٹ بجلی ہم فری دے دیں گے، یہ ہم دے نہیں سکتے۔ یہ 90% صارف جو ہیں پاکستان کے وہ 300 یونٹ سے کم بجلی لیتے گھریلو صارف، تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اسی طرح مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم 20-30% بجلی کے بل کم کر دیں گے، بھائی کہاں سے کرو گے؟ پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ کیا آپ نے ریفارم سوچے ہیں؟ تو اس طرح بات کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ انرجی کی مجھے اس وقت کوئی ان کے منشور میں کوئی ایسا حل نظر نہیں آ رہا مجھے، جو آج ہی نکلا ہے اور میں نے ابھی دیکھا ہے تھوڑا سا، جو جتنی میری ابھی تک نگاہ پڑی ہے اس میں منصور میں مجھے کوئی ایسا حل نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس سے انرجی کی کاسٹ کم ہو جائے۔ اور برآمدات تو یہ سچی بات یہ ہے کہ 2013 سے 18 میں بھی برآمدات جو تھیں وہ کم ہوئی تھی۔ وہ ایک ڈار صاحب کی اسٹرانگ ڈالر کی پالیسی، اسٹرانگ روپی کی پالیسی ہوتی ہے، جو فروری سے جو اکتوبر سے جون تک بھی انہوں نے فروری بھی کر دیکھی تھی، جون سے، اس کی وجہ سے ہمیشہ برآمدات کم ہوئی ہیں، اور اگر یہ اس قسم کی پالیسی کریں گے تو برآمدات کم اور مزید کم ہو جائیں گی۔ تو ڈاکٹر صاحب اس طرح کی پالیسی کیا آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے ممکن ہوگی؟ نہیں، آئی ایم ایف کے پروگرام میں دیکھیں نا، اسی لیے اکتوبر سے فروری تک تو آئی ایم ایف نے بات ہی نہیں کری، پھر جب آپ نے جانے دیا ڈالر کو تو اس کے بعد بھی آئی ایم ایف بولتی تھی۔ اس بار آئی ایم ایف کا کیونکہ شمشاد صاحبہ تھیں اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کری تو بڑا آسانی سے اسموتھلی ہو گیا۔ اب اللہ نے چاہا تو یہ مارچ کے اندر یا فروری مارچ میں ایک اور ریویو ہو جائے گا، تو اس کے بعد ایک نئے پروگرام میں جائیں گے۔ تو ہم کو یہ چیزیں، یہ خام خیالی چھوڑ دینی چاہیے کہ ہم دنیا سے قرض لے کر مارکیٹ میں ڈالیں گے اور ڈالر کو سستا رکھیں گے تاکہ امپورٹڈ چیزیں سستی ہو جائیں۔ یہ دنیا
اس طرح نہیں آگے بڑھتی ہے. دنیا کے جو ملک ممالک چائنا، جاپان، کوریا وغیرہ آگے بڑھے تھے تو اپنی کرنسی کو انڈر ویلیو کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ برآمدات ہو جائے. ایک مرتبہ انفلیشن آ جاتا ہے لیکن برآمدات ہو جائے. اب تو آ چکا ہے پاکستان میں انفلیشن. تو برآمدات بڑھانے کے لیے ڈالر جس طرح آپ کسی کموڈٹی کی پرائس نہیں طے کر سکتے، آپ ڈالر کی پرائس طے نہیں کر سکتے. مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں اور اس کے بعد پھر آپ ٹھیک ہے، آپ مطلب یہ اسمگلنگ آپ روک دیں جس سے فائدہ ہوگا، ہمارا ہنڈی روک دیں، اللیگل چیزیں آپ ضرور روکیں لیکن ایک لیگل مارکیٹ کو کام کرنے دیں. آنے والی حکومت چاہے نون لیگ کی اور ہو، اب پاکستان کے پاس جی چاہے کولیشن گورنمنٹ ہو، صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہوں گے. تو پی ڈی ایم حکومت میں بھی ایکسپیرینس ہمیں رہا، پچھلی حکومت میں بھی ایکسپیرینس رہا، آگے بھی اسحاق ڈار صاحب ہوں گے. ان کے کام کرنے کے طریقے کو بھی آپ جانتے ہیں اور اس ٹیم کو بھی آپ سمجھتے ہیں. جو گھمبیر مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا اہلیت رکھتی ہے یہ ٹیم اگر اسی طرح سے پرفارم کر رہی ہو، اسی طرح سے بنے جس طرح کے پی ڈی ایم حکومت میں تھی؟ کیونکہ آنے والی حکومت پی ڈی ایم 2 تصور کی جا رہی ہے. ٹیم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی دیگر پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پی پی پی، آئی پی پی جو بھی ہے، اس میں سب سے مضبوط ٹیم جو ہے آج بھی وہ مسلم لیگ کی ہے. لیکن وقت بدلتا رہتا ہے، وقت آگے نکلتا رہتا ہے اور کچھ نئے لوگوں کی نئے سوچ کی ضرورت ہے. ایک چیز جو ہم ٹرائی کر چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے دنیا سے قرض لیا ہے 13 سے 18 میں اور اپنی مارکیٹ میں صرف 10 مہینے ڈار صاحب کے آخری تھے، 11 مہینے جنوری سے نومبر 2017 میں انہوں نے $10 بلین مارکیٹ میں اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں ڈالے تھے، انٹر بینک مارکیٹ میں. اس چیز کے اب ہم متعامل نہیں ہیں. یہ ملک ہم کو نہ کوئی اتنا قرض دے رہا ہے تو وہ پالیسی تو اب ممکن نہیں ہے. تو اب جو چیز ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، ہم اب یہ نہیں کر سکتے تو وہ کرنا مشکل ہوگا. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے پاس سب سے باصلاحیت ٹیم ہے. چاہے کیا وہ آج کے چیلنجز کے برابر ہیں، یہ اب بات تو عوام فیصلہ کرے گی 8 فروری کو، اور اس کے بعد پھر ہم کو پتہ چل جائے گی معیشت کو اور دیگر چیزوں کو دیکھ کے پاکستان میں کہ کیا ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ معیشت کے لیے لازمی ہے کہ ایک ماحول ہونا چاہیے. تو اس وقت جو پاکستان کا مجموعی سیاسی ماحول ہے اور جس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے الیکشن ہوں گے تو اس سے انتشار بڑھے گا. بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، سب کو حصہ ملنا چاہیے، اس میں برابر حصہ لینے کا موقع ملنا چاہیے. تو جس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور جو سیاسی صورتحال ہے، اکنامک حالات کے لیے جو کنڈیشنز ہونی چاہیے وہ آپ کو بنتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، الیکشنز ہونا ضروری ہیں، یہ آئین کی شک ہے اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. شاہد صاحب بھی مجھے یقین ہے کہ اس بات کو مانتے ہیں کہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے. ہمارا موقف یہ ہے، شاہد بھائی کا بھی میرا بھی، کہ یہ الیکشنز میں زیادہ سود مند ہوتے اگر پہلے سیاسی لیڈران آپس میں بیٹھ جاتے اور کچھ رولز آف دا گیم سیٹ کر لیتے. اور پاکستان میں بار بار ہم نے دیکھا ہے، 2016 سے 14 سے لے کے 17 تک میاں نواز شریف کے خلاف چیزیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف چیزیں ہوئی ہیں، اور سیاسی جو لیڈران ہیں، جو اپوزیشن والے ہیں، وہ اداروں کے ساتھ مل کے ایگزسٹنگ گورنمنٹ کو ویک کرتے ہیں. تو اور پھر جوڈیشری کبھی کس کا ساتھ دیتی ہے، کبھی کس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید ہر کسی فریق کا ساتھ دیتی ہے لیکن شاید آئین کا ساتھ نہیں دیتی. تو ان سب کو بیٹھ کر ایک چیز طے کرنی پڑے گی. چلو اب نہیں کرا، انہوں نے الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں، تو اب جو ہو رہا ہے تو میری توقع ہے تو نہیں، لیکن میری امید یہ ہے کہ اب جب الیکشنز ہوتے ہیں اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے جو اس میں پی ایم ایل این لیڈر کرے گی، تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ سب سیاسی جماعتوں کو، جوڈیشری کو، ہمارے اداروں کو بٹھائے اور اس کے بعد ایک طے کرے کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. ایک بات ہم کو یہ سوچ لینی چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ عمران خان صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا بلاول بھٹو صاحب کے لیے نہیں بنا ہے. پاکستان جو ہے سارے پاکستانیوں کے لیے بنا ہے. اور کبھی کبھی ان سیاسی لیڈران کے بیانات پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ پوری پارٹیاں بھی ان کی ہی وجہ سے ان کی بہتری کے لیے چل رہی ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں چل رہی. جس ملک کے اندر آپ کا 58% بچہ سٹنٹڈ اور ویسٹڈ ہو، اس میں ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اچھی حکمرانی نہیں کی ہے.
جس ملک کے اندر ہمارے 40% خواتین جو ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے لو برتھ ویٹ پہ بچہ دے رہی ہوں، ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری حکمرانی اچھی نہیں ہے۔ جس ملک کے اندر سب سے زیادہ 10 میں سے 1 دنیا کا جاہل بچہ اگر پاکستانی ہو تو شاید ہم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے حکمرانی صحیح نہیں کی۔ تو پھر ہم کو بیٹھ جانا چاہیے اور یہ طے کرنا چاہیے کہ یار یہ اس طرح ملک نہیں چلتے جس طرح ہم چلا رہے ہیں۔ یہ نہ کسی کی بادشاہت ہونی چاہیے، نہ کوئی فیملی ڈائنسٹی ہونی چاہیے، نہ ون مین رول ہونا چاہیے جو خان صاحب جیسا چاہ رہے تھے۔ چلو بیٹھ جاتے ہیں اور پاکستانیوں کو سوچ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد، IMF کے الیکشن کے جانے کے بعد فوراً IMF سے ایگریمنٹ کریں، اس کے بعد یہ 6 مہینے سال لگائیں، آپس میں ایک نیا کمپیکٹ کریں، جو آئین میں تبدیلی لے کے آنی ہے لے آئیں، تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا، ایک نئی ابتدا کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وفاقی وزیر اور ملک کے مایہ ناز معیشت دان۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، بجٹ میں کتنا دم ہے، کتنا نہیں ہے، کتنا قابل عمل ہے، کتنا نہیں ہے، ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے، یہ تو تمام گفتگو ہی یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے PTI کے حوالے سے ان کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے، خاص طور پہ ان کی قیادت کے لیے سائفر کیس کتنا بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم نے تفصیل سے بات کی، آج نواز شریف صاحب نے، ان کی جماعت نے، نون لیگ نے پاکستان کو نواز دو کے نام سے اپنا کے نعرے کے ساتھ اپنا منشور پیش کر دیا ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی، نہ صرف نون لیگ کے منشور کے حوالے سے بلکہ پیپلز پارٹی اور IPP کے منشور کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ منشور کتنے قابل عمل اور کتنے قابل عمل نہیں ہیں۔ بہرحال پاکستان کو ایک بھرپور اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے، ملک کو مہنگائی سے نکالنا ہے، ملک کو کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، خط غربت کے نیچے جو لوگ ہیں ان کو اوپر لے کر آنا ہے، تو بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جب نون لیگ نے اپنا منشور پیش کیا تو بار بار تحریک انصاف کا اس میں ذکر ہوا، چاہے وہ خود نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا عرفان صدیقی صاحب ہوں، سب نے اس کا ذکر کیا۔ تو صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تو دو بڑی جماعتیں باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن میں موجود اور الیکشن کے رولز کے مطابق ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، یعنی تحریک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ لیکن تحریک انصاف جس کے امیدوار حمایت یافتہ امیدوار موجود ہیں، بحیثیت پارٹی تحریک انصاف موجود نہیں ہے، اس کا بار بار ذکر ہونا اس سے پتہ ہی لگتا ہے کہ نون لیگ کو اب بھی اگر خطرہ ہے تو وہ تحریک انصاف سے ہی ہے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ تحریک انصاف کا کیا منشور ہے، یعنی اس کی جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے، تو ان کا کیا منشور ہے، کیا چیزیں ہیں جو اس منشور کے ساتھ دیگر جماعتوں کے ساتھ میچ کرتی ہیں، کیونکہ ملک کو اگر مسائل سے باہر نکالنا ہے تو ایک نہ ایک وقت تو ایسا آنا ہے جہاں سب کو مل کر بیٹھنا ہے، اس میں ظاہر سی بات ہے تحریک انصاف کی حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں بہت اہم کیس ہے سائفر کیس، اور سائفر کیس کے حوالے سے آج پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب کے وکلا بار بار عدالت کے بلانے کے باوجود بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور پھر عدالت نے سرکاری وکیل پیش دیے ہیں عمران خان صاحب کو بھی اور جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، جس پر دونوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس فیصلے کو مسترد کیا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، تحریک انصاف کے اہم رہنما۔ علی محمد خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، منشور کے حوالے سے تو میں بات کرتا ہی ہوں، لیکن آپ ظاہر سی بات ہے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، تو آج نواز شریف صاحب نے جب منشور پیش کر رہے تھے تو کچھ گفتگو کی ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ جی علی محمد خان صاحب، الیکشن کے دنوں میں تو سیاسی رہنما بہت ناپ تول کے گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو کے بعد کس طرح کا رد عمل خیبر پختونخوا سے خاص طور پر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو بہت اچھی طرح سے تو نہیں لیا گیا ہوگا وہاں پر؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میں ادھر ہی ہوں، مردان میں ہوں، کمپین میں تھا، اور کمپین کے دوران مجھے یہ اطلاع ملی اور اس پہ میں نے آج عوام میں جلسے میں بات کی ہے کہ میاں نواز شریف کو پشتونوں کا مذاق اڑانے کی نہ کوئی ضرورت تھی، نہ کوئی اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی ہم نے اس وقت ملک میں پشتون پنجابی کی کوئی نئی بحث شروع کرنی ہے، نہ پاکستان اس کو افورڈ کر سکتا ہے۔ پشتونوں کی پنجابیوں کی آپس میں بڑی محبت ہے، میرے زیادہ تر دوست پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں،
میرا بہترین دوست پنجاب جن عالم ہے، پنجابی میرے بہترین دوست ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا تعلق پنجاب صوبے سے ہے لیکن پشتونخوا سے ان کو محبت ملی ہے. اور میاں صاحب آپ پشتونخوا یا پشاور کی یا مردان کی فکر نہ کریں، گوال منڈی لاہور کی آپ خیر منائیں، وہاں تحریک انصاف کھڑی ہے. وہاں جو آپ جو پشتونوں پہ الزام لگا رہے ہیں، تو جو پنجابیوں کو عمران خان صاحب نے جو ہے حق کے راستے پہ لگایا اپنے ساتھ، تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ میاں صاحب آپ کو زید نہیں دیتا، آپ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ رائے وینڈ کے نہیں رہے. اس طرح نہ کریں، اپنے ایک ملک کے اس جفاکش قوم کا مذاق نہ اڑائیں. آج پاکستان اگر محفوظ ہے، ہم پشتونوں کے خون سے محفوظ ہے. ہمارے بچوں کے چیتڑے اڑے ہیں خیبر پختونخوا میں، یہاں ہمارا نہ مدرسہ محفوظ رہا ہے نہ اسکول محفوظ رہا ہے. میاں نواز شریف آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آرمی پبلک اسکول پشاور میں تھا، لیکن ہم نے کبھی ہی نہیں کہا کہ پشتونوں کا خون بہا، ہم نے کہا پاکستانیوں کا خون بہا ہے. ہم ادھر خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں بیٹھ کے پاکستان زندہ باد کہتے ہیں، اور آپ لاہور یا اسلام آباد میں بیٹھ کے پشتونوں کو یہ بات کرتے ہیں. یہ آپ کو زید اس اس کا لیے کوئی نہیں دیتا فائدہ نظر کہ آتا ہے قوم نے آپ آپ کو کو؟ بڑے پیار قاضی اور محمد بڑا خان صاحب، مان دیا تھا. الیکشن میں بڑے ناپ تول کی گفتگو ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے میاں صاحب نے یوں تو گفتگو نہیں کی ہوگی. میں سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو فارغ کر دیا ہے. لیکن نفرت پہ سیاست نہ کریں، اس وقت قوم کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 3 بار کا وزیر اعظم 70 ایئرس ان کی بھی ہوگی، میرے لیے پھر بھی قابل احترام ہے، حالانکہ انہوں نے آج پشتونوں کو بڑا ڈیگریڈنگ ٹرمز یوز کیے ہیں. لیکن اس وقت ایک لیڈر ہے ملک میں جو سب کو اکٹھا رکھ رہا ہے. ایک زمانے میں بے نظیر صاحب تھی، ایک نعرہ لگتا تھا، پپلیوں کو جالوں کو یاد ہوگا، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، شہید ہو گئی، لیاقت باغ میں شہید ہو گئی. اب عمران خان ہے جو پنجابی پشتون کو ملا رہا ہے، جو سندھی اردو اسپیکروں کو ملا رہا ہے، جو بلوچ پنجابی کو ملا رہا ہے، جو گلگتی اور کشمیری کو پاکستانیوں کے ساتھ ملا رہا ہے. ایک آدمی. مگر سر اس وقت آپ یہاں تو بیچ خان صاحب الیکشن میں بیٹھ کے نفرت کی بات کرتے ہیں. متعدد کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہ باقاعدہ موجود نہیں ہیں. باقی جماعتوں کے منشور آ چکے ہیں، آپ کی جماعت باقاعدہ الیکشن میں موجود نہیں ہے. ایسی صورتحال میں جو یہ دیگر منشور آئے ہیں، آپ کا ہمیں نہیں پتا کہ آنے کے بعد آپ لوگوں کا کیا پلان ہے. کوئی پلان ہے، کوئی منشور ہے، نہیں ہے؟ جو لوگ آزاد حیثیت سے آئیں گے، اگر وہ کوئی گروپ بناتے ہیں، آزاد حیثیت سے ہی چلیں، وہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو بھی آپ کی اسٹریٹجی ہوگی، تو کوئی پلان ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، ملک کو کیسے نکالنا ہے؟ اگر آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، مینڈیٹ دیتے ہیں، تو مہنگائی کیسے ختم کرنی ہے، ملک میں بہتری کیسے لے کر آنی ہے، تعلیم کیسے دینی ہے، صحت کیسے دینی ہے، کیا پلان ہے؟ مسعود رضا صاحب، اگر آپ کو نہیں پتا نا تو میرے مردان آ جائیں یہاں، کلاس 1 اور کلاس 2 کے بچے بتا دیں گے آپ کو پی ٹی آئی کا منشور کیا ہے. پی ٹی آئی کا منشور ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی. جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، جب مسعود رضا اور اس ملک کے طاقتور کوئی آدمی، کوئی وزیر یا کوئی مشیر، جب ان کو ایکول رائٹس جو قانون میں ہے لیکن عملی طور پہ اس پہ نافذ ہو جائیں گے، جب ایک منسٹر کی گاڑی کا دروازہ کھولنے والا، اس کا پی این، اس کے بیٹے اور منسٹر کے بیٹے کو ایک جیسے رائٹس مل جائیں گے، جب ڈپٹی کمشنر اپنے دفتر میں ایک علاقے کے بزرگ کو کھڑے ہو کے ملے گا، جب آپ کے عام پاکستانی کو عزت ملے گی، دیٹ از پاکستان تحریک انصاف. سر دیکھیں آپ کی 3.5 سال تو معیشت آپ کس نے چیز سے حکومت ٹچ ہے؟ کی، ایسا تو نظر نہیں ٹیکس آیا. اور دیتے خیبر لوگ، پختونخوا میں ٹیکس 10 نہیں سال دیتے لوگ. آپ نے حکومت کی. آپ آئیں خیبر پختونخوا میں، آپ خیبر پختونخوا میں آئیں. اب یہ آج کی نہیں میں بات کر رہا، پچھلے 2 سال کی نہیں کر رہا. جب تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی، یہاں کی پولیس مثالی پولیس تھی. ہم نے خیبر پختونخوا میں ایجوکیشن پہ سب سے زیادہ فوکس کیا. آپ کی خیبر پختونخوا میں جو سلیبس ہے، لوگ پرائیویٹ سکول چھوڑ کے سرکاری سکولوں میں گئے ہیں. آج آپ کے خیبر پختونخوا میں غریب آدمی کے جیب میں 10 لاکھ کا صحت کارڈ ڈال کے ان کو ان اسپتالوں میں اپنی ماؤں کے علاج کے لیے غریب لوگ گئے جہاں وہ صرف باہر کسی اپنے خان یا کسی اپنے باس کے ساتھ گاڑی پارک تو کر سکتے تھے، لیکن اس کی ماں، اس کا بیٹا، اس کا باپ اس اسپتال میں اندر جا کے علاج کروانے کا نہیں سوچ سکتا تھا. آج ان ٹاپ آف اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز میں، نام میں نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے، لیکن پشاور میں سب کو پتا ہے، حیات آباد میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز میں غریب چھابڑی فروش کی ماؤں کے علاج ہوئے ہیں. یہ ٹھیک. تحریک انصاف. اچھا
سر جو آپ کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے اچھا بڑی ایک بات بات ہو رہی ہے. مسعود بھائی ایک بات اور ایک بات مجھے کہنے دیجئے. جی آپ جی. بھائی اس لیے تھوڑی سی لبرٹی لے رہا ہوں. آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار نہیں, تحریک انصاف کے امیدوار. جب علی محمد نے ڈاکیومنٹس بھرے, جب شہریار خان افریدی نے ڈاکیومنٹس بھرے, جب شاہ محمود قریشی صاحب کے ڈاکیومنٹس بھرے گئے, جب سٹنگ چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کے ڈاکیومنٹس بھرے گئے, جب جنرل سیکرٹری تحریک انصاف عمر ایوب خان کے ڈاکیومنٹس جو ہیں جب وہ بھرے گئے, اور جب عمران خان صاحب کے بانی چیئرمین کے ڈاکیومنٹس بھرے گئے, تو اس میں پارٹی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا نام ہے. ہم تحریک انصاف کے ممبر ہیں, صرف انتخابی نشان اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک, یہ آپ کا کیس ہے سر, مگر عدالت سے جب فیصلہ آئے گا تب ہم کہہ سکیں گے. ابھی تک تو جو الیکشن کمیشن کی پوزیشن ہے وہ وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. جب ہم الیکشن جیت جائیں گے, ہماری جماعت موجود ہے, ہم اپنی جماعت میں جائیں گے, اور ہم انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرنے جا رہے ہیں. تو میاں صاحب اور زرداری صاحب جو ہے نا اپنی خیر منائیں, ہماری فکر چھوڑیں, اپنی جماعتوں کی خیر منائیں. پاس ہو کے ہم تحریک انصاف میں ہی جائیں گے. ہمارا تحریک انصاف کا ممبر کہیں اور جا بھی نہیں سکتا. آپ کے ڈاکیومنٹس میں سر مسعود صاحب, سر آزاد اگر حیثیت مجھے سے پتا الیکشن ہوتا لڑ آپ رہے نے ہیں سوال کرنا ہے, ایک مجھے کہنے دیجئے, میں وہ ڈاکیومنٹس آپ کو دکھا دیتا. آپ جب ڈاکیومنٹس بھرتے ہیں نا, تو یا آپ ایک جماعت کے ساتھ اپنی ایفیلیشن شو کرتے ہیں ایز اے ممبر, یا آزاد. اس میں آپ بیانی حلفی ایفیڈیوٹ دیتے ہیں, بیانی حلفی دیتے ہیں. بیانی حلفی میں تحریک انصاف کے ہر ممبر نے بیانی حلفی دی ہے کہ میں تحریک انصاف کا ممبر ہوں. پاس ہونے کے بعد وہ کیسے دور جا سکتا ہے؟ وہ تو 6263 میں آ جائے گا. مگر تو سر کوئی آپ سوال ہی کی نہیں پیدا ہوتا پارٹی, تحریک انصاف کا کوئی ممبر کسی اور جماعت میں جائے. مگر سر ساری عمر آپ کی کی اس پہ پارٹی سیاست ختم ہو جائے گی. بحیثیت پارٹی الیکشن میں نہیں ہے, اس کا نشان نہیں ہے الیکشن میں, وہ بحیثیت پارٹی موجود نہیں ہے. ہمارا کوئی ممبر کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا. پاس ہونے کے بعد چلیں. اس کو تحریک انصاف میں آنا ہے اور آنا پڑے گا انشاءاللہ. جی, میرے خیال میں آپ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کیس لے کر گئے میں عدالت میں, تو دیکھیں کیا فیصلہ وہاں سے آتا ہے. آپ کا موقف ہے یہ. سلمان اکرم راجہ صاحب تو عدالت میں گئے ہیں, جی, لیکن پوری قوم کی عدالت میں بھی تحریک انصاف اس وقت کھڑی ہے. اور یہ دیکھ لینا انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو پاکستان کی عوام جو فیصلہ کرے گی نا. دیکھیں, زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو, اللہ انسان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے, اور یہ میں نے چیک کر لیا ہے. میرے ٹیک مائی ورڈ, I've been in 2013 election, 2018 election, 2022 بائی الیکشن آف عمران خان. میرے حلقے سے 3 الیکشن خان نے جیتے ہیں. اس بار جو میں جذبہ دیکھ رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے. اور اچھا ایک اور بات, ابھی جلسے کی بات, چھوٹا لڑکا 7th 8th کا ہوگا, 9th کا ہوگا, میکسیمم 10th کا, ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے مجھے لڑکا, اور تصویر نکال رہا ہے, زندہ باد عمران خان کے نعرے, کہتا ہے آپ کے ساتھ ہوں لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑنا. سر وہ تو ٹھیک ہے, ابھی چھوڑنے کا ہی سوال آپ سے کرنے والا ہوں, کیونکہ اب چاہے وہ جہانگیر ترین ہوں آئی پی پی سے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, چاہے وہ نون لیگ کے لوگ ہوں, رینٹا ممبر سروس والے, سب یہ بات کہہ رہے ہیں, رینٹا ممبر سروس والے سب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہماری پارٹیوں میں شامل ہو جائیں گے. علیم خان صاحب نے کہا بہت سے لوگ رابطے میں ہیں, نون لیگ بھی یہ دعوے کر رہی ہے, اور زرداری صاحب بیٹھے ہوئے لاہور میں, اور انہوں نے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ آزاد ارکان سے رابطے میں رہیں. سب کو پتہ ہے کیا ملے گا, ان سب کو پتہ ہے کیا ملے گا. یہ جو ہمارے امیدواروں پہ للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ نظریں جمائے بیٹھے ہیں نا, ان کو ٹھینگا ملے گا انشاءاللہ, ٹھینگا ملے گا. عمران کا ممبر عمران کے ساتھ ہے انشاءاللہ. مگر سر اگر ان کا اسٹیٹس آزاد امیدوار کا رہتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کا حصہ بن جائیں, یا اگر نہ بنے تو کسی بھی موقع پر, کسی بھی قانون سازی پر, اور کسی بھی بل کے حوالے سے وہ کسی طرف بھی جا سکتی ہیں اور اپنا کوئی بھی پوزیشن لے سکتے ہیں؟ نہیں مسعود صاحب, اس چیزوں کو ہم دیکھ لیں گے, لیکن ایک چیز فاؤنڈنگ چیئرمین خان صاحب کہتے تھے, عمران خان کہتے تھے زرداری صاحب اور میاں صاحب کی جماعتوں اور ان کی لیڈرشپ کے بارے میں, کہ ان لوگوں نے پاکستان کی سیاست میں 2 چیزیں کی ہیں. دیکھیں, سب جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ 1985 جب تک ضیاء صاحب کے نیچے جو غیر جماعتی الیکشن ہوا تھا, اس سے پہلے ممبران اسمبلی میں کبھی کرپشن کا کانسیپٹ نہیں تھا. اس کے بعد فنڈز ایشو ہونا شروع ہوئے, اس میں 25% 20% لوگوں نے شروع کیے, کرپشن کا ایک دروازہ کھلا. تو یہ بات خان صاحب اکثر ہمیں کہتے تھے جلسوں میں کہ انہوں نے کرپشن تو کی ہے, ملک کا بٹا تو بٹھایا ہے, خزانہ تو خالی کیا ہے, اس سے بڑا جرم ہوا ہے. ایک جرم اور ہوا ہے, وہ ہے اخلاقیات بگاڑ دینا. کہ آج سے صرف 15 سال پہلے ایک بات ہوتی تھی
इशारों कनायों में, जनाब छंगा मांगा सियासत है, और जनाब ये तो जरलू सियासत है, जनाब हॉर्स ट्रेडिंग। अब खुलम खुला कह रहे हैं मैं मेंबर लूंगा, यानी कि शर्म हया ही नहीं रही। यही वो चीज जो बुरी समझी जाती थी और इशारों कनायों में बात होती थी, अब वो खुलम खुला। अली भाई एक ब्रेक की तरफ नहीं जाना है, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। इखलाकियात की बात आप कर रहे हैं, वो कहते हैं इखलाकियात आपने खराब कर दी, आप कहते हैं इखलाकियात उन्होंने खराब कर दी, और मैं ये कहता हूँ ये पुराना मसला है, चला आ रहा है, महसूस अब हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक सर। अली मोहम्मद खान साहब, वक्त बहुत मुख्तसर सा है, तो बस एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि क्या केपी की वजारत आला के लिए आपका नाम मुंतखब किया गया है? और मैं इस वक्त के मुमकिना तौर पर केपी के वज़ीर आला जो मुंतखब हो सकते हैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। नहीं अपना मसूद साहब, मैं हमेशा मरकज का ही आदमी रहा हूँ, मतलब मेरी सोच वफाक की है। खान साहब हुक्म करेंगे वो अलहदा बात है, लेकिन मैंने सूबे पे दाखिला भी नहीं किया। मैं उधर ही सियासत करना चाहूंगा जहां इमरान खान साहब हों, और इसी वजह से चूंकि वो कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ते हैं तो मैं भी कौमी का लड़ता हूँ। कौन उम्मीदवार है? खान साहब के नजदीक हो, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, जीना हो या मरना हो, अपने खान के संग। सर कौन हो सकता है? आप नहीं तो बहुत से हमारे केपेबल लोग हैं, इसको कबल वक्त बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत से केपेबल लोग हैं, बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है। गंडापुर साहब ने बहुत स्टैंड लिया है, तैमूर जगड़ा साहब केपेबल आदमी हैं, और लोग हैं, असद कैसर साहब हमारे फॉर्मर स्पीकर रहे हैं, आतिफ खान साहब हमारे बड़े केपेबल एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, बड़े लोग हमारे हैं। कुछ लोग अभी नहीं लड़ रहे सुबाई, लेकिन अगर खान साहब ने किसी को बनाना होगा उसके लिए सीट भी खाली हो सकती है, लेकिन हमारे पास इंशाल्लाह लोगों की कमी नहीं है। और वो लोग होंगे, जो भी होगा वो खान साहब का तहरीक इंसाफ का सिपाही होगा, जियाला होगा, कोई वो नहीं होगा टर्न कोट टाइप जो कि आए इमरान खान के नाम पे वजीर आला बने और फिर जनाब तुरम खान बन जाए। अब देखें ना, अब तहरीक इंसाफ के बगैर कोई वजीर आला बन के दिखाए जो हमसे दूर चले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त निकाला, गुफ्तगू आपने सुनी। गो के बाकायदा बतौर जमात इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन का हिस्सा नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क से उसके उम्मीदवार खड़े हैं और उसकी भरपूर हिमायत है। तो देखना होगा कि अगली पार्लियामेंट कैसी बनती है और फिर वो कैसा परफॉर्म करती है। खुदा करे कि जो हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।